صدق الله مولانا العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بزرگان محترم، عزیزان ملت اور امت کے باغیرت نوجوانوں، آج کے اس مبارک مجلس میں ایک عظیم الشان عمل ہونے جا رہا ہے، یعنی نکاح کا ایک عظیم کام ہونے جا رہا ہے۔ یہ نکاح کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ 4 چیزیں تمام انبیاء علیہم السلام کی خصوصیات میں سے ہیں، سنتوں میں سے ہیں، تو ان میں سے ایک نکاح ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا سرکار مدینہ تاجدار بطحا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے سوائے حضرت یحییٰ کے اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے، جتنے نبی اس دنیا میں تشریف لائے سب نے نکاح کیا۔ تو یہ نکاح تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت، اور یہ نکاح ایک ایسا اونچا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے کہ یہ انسانوں کا جو سلسلہ ہے حضرت آدم سے شروع ہوا اور قیامت تک جاری رہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام اور ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے تو انسانیت کو عطا فرمایا، جس نکاح کے ذریعے سے آدمی جو ہے ان کے درمیان میں اولاد کے پیدا ہونے کا ایک سلسلہ چلتا ہے، تو اسی طرح سے یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے۔ اور یہ نکاح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانات ہیں، نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی جو ہے میاں بیوی کے درمیان میں جوڑ پیدا کرنا۔ جوڑا بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، کہ وہ جوڑ کیوں اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے؟ تو بابا کے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ مرد جو ہے عورت سے سکون حاصل کرے۔ تو دنیا کے اندر آدمی زندگی گزارتا ہے تو اسے انسیت پہنچانے والی، اسے راحت پہنچانے کے لیے، اسے سکون پہنچانے کے لیے کسی نہ کسی مونس کی ضرورت پڑتی ہے، سکون پہنچانے والے ذات کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کی اجتماعی زندگی کے علاوہ اس کا جو پرسنل لائف ہے اس کے اندر اسے سکون حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کے اس عظیم الشان عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بیوی کی شکل میں انسیت پیدا کرنے والی اور اسے راحت پہنچانے والی کا انتظام تھا۔ اس کے باوجود حضرت آدم کے اندر ایک چیز کمی محسوس ہو رہی تھی، وہ یہی تھی کہ ان کو انس اور ان کو جو ہے راحت حاصل ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں نکاح کے عمل کو جاری کر کے اس نعمت کو بھی پورا فرما دیا۔ تو نکاح کا مقصد لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ تو اسی عظیم الشان عمل کو آج ہم انجام دینے جا رہے ہیں۔
کہ میرے اور آپ کے آقا سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر تقریباً 11 نکاح فرمایا. ایک ہی وقت کے اندر 9 بیویاں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح کرنے کے بعد بیویوں کے حقوق کو کیسے ادا فرمایا؟ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث کے اندر خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی. تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہو. کہ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ سماج کے اندر میرا نام روشن ہو، خاندان کے اندر میری اچھی نیک نامی ہو، میں اچھا رہوں، میری پرسنالٹی رہے، میری حیثیت رہے، میری پوزیشن رہے، لوگ میری تعریف کریں. تو لوگ اگر تعریف کریں کہ فلاں آدمی تو بہت بڑا مالدار ہے، فلاں آدمی تو بہت بڑا سخی ہے، فلاں آدمی تو بہت بڑا نمازی ہے، بہت اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، بہت لوگ تعریف کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا سب کچھ کر رہے ہیں، لوگ اس کی تعریف کے پل باندھ رہے ہیں، لیکن وہ بہتر انسان نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے گھر والوں کے حق میں جو بہتر ہو وہی سب سے بہترین انسان ہے. اس لیے کہ ایک شوہر کا ایک بیوی کے ساتھ زیادہ وقت گزر بسر کرے گا تو اس کے اندر خوشیوں کا ماحول بھی پیدا ہوتا ہے، غم کا ماحول بھی پیدا ہوتا ہے، اور کبھی خوشی ہے کبھی غمی ہے. تو ایسے موقع پر ایک مرد کو چاہیے کہ معاملے کو سنبھال کر کے، معاملے کو سنار کر کے اس نکاح کی زندگی کو لے کر کے چلے تو وہ بہترین انسان ہے. ورنہ مثل مشہور ہے کہیں ایسا نہ ہو باہر بڑائیاں اور گھر میں لڑائیاں. تو گھر کے باہر تو لوگ تعریف کر رہے ہیں لیکن گھر کے اندر جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو بیوی چاہتی ہے کہ یہ مرد گھر میں نہ آتا تو اچھا تھا. بیوی کہتی ہے کہ یہ گھر میں جو ہے جلدی آنے کے بجائے بہت لیٹ آتا، بہت تاخیر سے آتا اور سو کر کے صبح جلدی چلا جاتا. ایسے کہنے پر مجبور نہ ہو جائے عورت تو بہترین انسان نہیں. اللہ کے نبی نے صرف کہا نہیں بلکہ کر کے دکھلایا کہ ایک شوہر یہ جو ہے شوہر گھر میں رہنے والا مرد ہے تو وہ کیسے رہنا چاہیے. خیرکم خیرکم لأہلی. مرد ہونے کی حیثیت سے تم ایسے رہو کہ تم ماں باپ کے لڑکے ہو تو نیک لڑکی بن کے زندگی گزارو. اگر تم بہنوں کے بھائی ہو تم صحیح بھائی بن کے زندگی گزارو، اور بیوی کے شوہر ہو تو تم بہترین شوہر بن کے زندگی گزارو. اللہ کے نبی نے کہا آخر میں کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوں. تو اللہ کے نبی نے کہا، صرف کہا نہیں بلکہ کر کے دکھلایا. کہ کیسے کر کے دکھلایا؟ روایتوں کے اندر آتا ہے اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گھر میں تشریف فرما. میرے اور آپ کے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں. لانے کے بعد بیوی کے ساتھ کس طرح سے محبت اور پیار کا معاملہ فرماتے ہیں. روایتوں کے اندر آتا ہے محبت کی کلمات کے ذریعے سے اللہ کے نبی اپنے بیوی کو یا حمیرہ کہہ کر کے پکارتے. یا حمیرہ، حمیرہ کے معنی گوری کے ہیں. اے میری گوری لاڈلی بیوی، حضرت عائشہ کو کہہ کر کے پکارتے. ایک روایت کے اندر آتا ہے یا عائشہ، عائشہ. اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کہہ کر کے اور کر کے قیامت تک آنے والے انسانیت کو بتلانا چاہتے ہیں کہ تم بھی ایک شوہر بن کے گھر میں زندگی گزارنا ہے تو تم سے محبت ان کو ملنی چاہیے، تم سے ان کو عزت ملنی چاہیے. ایسا نہیں کہ میں تو گھر کا مرد ہوں، کمانے والا ہوں، دن بھر محنت کرتا ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، حاکم ہوں، اور تم میری نوکرانی ہو، تم میری جو ہے غلامانہ
زندگی گزارنے والی بیوی ہو، اگر اس طرح کی سوچ اگر ہوگی تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس گھر کے اندر کبھی سکون اور کبھی راحت ملنے والی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اور کر کے بھی دکھلایا۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب گھر میں داخل ہوئی، حضور پاک علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے تو حضرت عائشہ پانی پی رہی، تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جس گلاس سے تم پانی پی رہی ہو اس پانی کو تم عطا کرو۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، کہنے والے نبی ہیں اور جن کو کہا جا رہا ہے حضرت عائشہ نبی کی امتی کو نبی سے برکت حاصل کرنا چاہیے، لیکن نبی اپنی بیوی جو امتی ہے کہہ رہے ہیں عائشہ اس گلاس کو دو، اس برتن کو دو جس سے تم نے پانی پیا۔ تو حضرت عائشہ کا جو باقی ماندہ جو پانی ہے وہ حضور پاک علیہ السلام پی رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت عائشہ سے پوچھ رہے ہیں کہ تم منہ کہاں رکھ کر کے پی، اس جگہ کو بتلاؤ۔ تو حضور پاک علیہ السلام جو ہے اسی جگہ سے پانی نوش فرما رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں جہاں حضرت عائشہ نے اپنے منہ لگا کر کے پانی پیا تھا۔ یہ حضور کا عمل جو ہے صرف ویسے ہی نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والے انسانیت کو ایک میسج دینے کے لیے ہے، ایک پیغام دینے کے لیے ہے کہ تم بھی اپنے بیوی کے ساتھ محبت کا معاملہ ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جس جگہ سے جو ہے گوشت کاٹ کر کے کھایا کرتی تھی حضور اسی جگہ سے کھایا کرتے تھے، صرف اس بات کو بتانے کے لیے ایک شوہر بیوی کے ساتھ محبت کا معاملہ ہے۔ اگر شوہر صحیح معنی میں بیوی کا حق ادا کرتی زندگی گزارے گا تو کیا بیوی کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ جو ہے محبت کا معاملہ نہ کرے اور الفت کا معاملہ نہ کرے؟ ضرور کرے گی۔ جب حضور نے محبت کا یہ معاملہ پیش فرمایا تو حضرت عائشہ کا عمل دیکھیے، حضور کی 9 بیویاں ہیں۔ جب مدینے کے قیام کے زمانے میں حضور پاک علیہ السلام گھر گھر میں باری باری جا کر کے آتے ہیں، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی باری آتی ہے تو حضرت عائشہ حضور کے آنے کی محبت میں جھوم جاتی ہے اور عربی اشعار کہنے لگتی ہے، لنا شمس وللآفاق شموس وشمسی خیر من شمس السماء۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے لیے ایک سورج ہے جس طرح آسمان کے لیے بھی سورج ہے۔ آگے فرماتی ہیں وشمسی خیر من شمس السماء، میرا جو سورج ہے آسمان کے سورج سے بھی بہتر ہے۔ آگے حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ آسمان کا جو سورج ہے ان الشمس تطلع بعد الفجر، آسمان میں جو سورج ہے وہ تو نکلتا ہے فجر کے بعد، وشمسی تطلع بعد العشاء، اور میرا جو سورج ہے وہ مغرب کے بعد طلوع ہو رہا ہے۔ جب حضور نے محبت کا معاملہ فرمایا تو حضرت عائشہ بھی محبت کا معاملہ فرما رہی ہے۔ یہ عمل حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، محدثین نے لکھا ہے اور وہ بعد میں چلا آ رہا اور آج تک ہم تک پہنچا ہے۔ صرف اس بات کو بتانے کے لیے ہم بھی نکاح کا عمل کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی چاہیے کہ ہم محبت کا معاملہ کریں اور اس کے ساتھ جو ہے الفت کا معاملہ کریں اور اس کے ساتھ راحت کا معاملہ کرے، تو بیوی بھی جو ہے اس کے ساتھ وہی معاملہ کرے۔ تو یہاں پر 2 چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے آدمی دوسروں کا حق ادا کرے، دوسرا ہے دوسرا آدمی ہمارا حق ادا کرے۔ تو ایک کو کہتے ہیں حقوق کی ادائیگی اور دوسرے کو کہتے ہیں حقوق کا مطالبہ۔ یعنی میں باپ ہوں تو میں اپنے بیٹوں کا حق ادا کروں، یہ کہتے ہیں حقوق کی ادائیگی۔ یہ ہے حقوق کا مطالبہ، بیٹا ہے باپ چاہتا ہے کہ بیٹا میرا حق ادا کرے۔ تو 2 چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے حقوق کی ادائیگی اور دوسرا ہے حقوق کا مطالبہ۔
یہاں نکاح کرنے کے بعد ایک مرد کو اور ایک عورت کو چاہیے کہ ہر ایک اپنا حق ادا کرے. شوہر یہ سوچے کہ میری بیوی کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں، وہ حقوق میں ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. اگر شوہر اپنا حق ادا کر رہا ہے اور بیوی اپنا حق شوہر کا ادا کر رہی ہے تو یہ جو گاڑی ہے زندگی کی بہت عافیت اور سکون کے ساتھ آگے بڑھے. آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ شوہر اپنا حق بیوی کا ادا کر رہا ہے، بیوی جو ہے شوہر کا حق ادا کر رہی ہے. اگر دونوں میں کہیں کمی آ گئی، دلہا کو بلائیے سامنے. تو شوہر بیوی کا حق ادا کر رہا ہے اور بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کر رہی ہے تو معاملہ جو ہے گڑبڑا جائے گا، معاملے کے اندر گڑبڑ پیدا ہو جائے گا. بیوی پرفیکٹ ہے، اپنا حق صحیح ادا کر رہی ہے، شوہر اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہے تو زندگی کا یہ سفر آگے چلنے والا نہیں. آج سب سے بڑی کمی یہ ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا حق جو دوسرے جو ادا کرنا ہے وہ ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اسی کے بارے میں پوری دنیا چل رہی ہے. میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جو اس وقت انٹرنیشنل بہت بڑے عربی اسکالر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، وہ کہتے ہیں آج میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑے اسی لیے پیدا ہو رہے ہیں. شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی میرا حق ادا کرے، میں بیوی کا حق ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں اس سے کوئی مطلب نہیں، اس کو سائڈ میں رکھو. بیوی میرا حق ادا کر رہا، میں نکاح کرنے کے بعد بیوی جو ہے میرے گھر کی نوکرانی ہے، وہ میں کیا بول دوں گی وہی کرنا. میں اشارہ کرے تو اٹھنا، اشارہ کرے تو بیٹھنا. یہ معاملہ جو ہے آج مردوں کے ذہن میں جو ہے چڑھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے میرے محترم بزرگوں دوستوں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، جہاں ہم شریعت کو چھوڑیں گے، جہاں ہم دین کو چھوڑیں گے، اس گھر کے اندر سکون نہیں آ سکتا، اس گھر کے اندر صحیح نہیں آ سکتا. تو ہم حق ادا کرنے کی کوشش کریں اور بیوی اپنا حق شوہر کو ادا کرنے کی کوشش کرے. بجائے اس کے شوہر کہے کہ میں حق ادا نہیں کروں گا اس لیے کہ میں گھر کا مالک ہوں. بیوی میرا حق ادا کرنا چاہیے، برابر کرنا چاہیے. اس کے اندر بھی معاملہ بہت عجیب ہے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم جو یہ بھی بہت بڑے عالم دینی اس وقت پوری دنیا بھر کے اندر، وہ کہتے ہیں جب نکاح کا مسئلہ آتا ہے، لوگ لڑکے کے جو والدہ ہیں، ماں ہیں، لڑکی کی جو بہن ہے، وہ رشتہ کے تلاش میں نکلتے ہیں کہ میرے بیٹے کے لیے، میرے بھائی کے لیے اچھا رشتہ چاہیے، نیک لڑکی چاہیے، خوبصورت لڑکی چاہیے، اس کے اندر فلاں صفات ہو، اس کے اندر فلاں خوبی ہو، اس کے اندر جو ہے اتنا مال ہو، پتہ نہیں کیا کیا خوبیاں دیکھتے ہی جب نکاح کر کے گھر کے اندر دلہن بن کے آ جاتی ہے. مرد بیوی کا مزاج نہیں سمجھتا ہے، بیوی مرد کا مزاج نہیں سمجھتی ہے. اتنے میں حضرت طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ شوہر جو ہے بیوی کے اوپر آرڈر کرنا شروع کر دیتا ہے. تو فلاں کام کرنا پڑے گا، فلاں کام کرنا پڑے گا، میری ماں کی خدمت کرنا پڑے گا، میری بہن کی خدمت کرنا پڑے گا. اس طرح کے آرڈروں سے گھروں میں کبھی بھی سکون پیدا ہونے والا نہیں. نکاح کے بعد ہر ایک جو ہے مرد بیوی کے مزاج کو سمجھے، بیوی مرد کے مزاج کو سمجھے. نکاح کرنے سے پہلے مرد کسی عالم کے پاس جائے اور جا کر کے معلوم کرے کہ بیوی کے میرے اوپر کیا کیا حقوق ہیں، کیا کیا رائٹس ہیں، مجھے سیکھنا چاہیے. اور بیوی جو ہے کسی بڑی جو سمجھدار دیندار خاتون ہے ان کے پاس جائے، جا کر کے سیکھے کہ شوہر کے میرے کیا کیا حقوق ہیں. آج نہ حقوق کا پتہ ہے، نہ میاں بیوی کی رشتے کی نزاکتوں کا علم ہے. بس نکاح کرنا ہے، نکاح کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بس بہت بڑا فنکشن ہال پکڑنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جوڑے گھوڑے کا انتظام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کنڈم کا انتظام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ یہ کرنا
ہے، طرح طرح کی چیزیں جو ہے اسی کے اندر پوری سوچ جو ہے دونوں طرف کی ذمہ داروں کی گھومتی رہتی ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب فوٹو پکڑنا تو مبارک مسجد سے فوٹو نہیں پکڑنا چاہیے، مسجد ہے۔ تو حضرت طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں خاص طور پر لڑکی کے جو سرپرستان ہیں، لڑکی کے جو پیرنٹس ہیں، لڑکی کے جو ذمہ داران ہیں، وہ بچی جو بڑی ہونے لگتی ہے تو اسے کپڑے کی محبت، زیور کی محبت، مال کی محبت، اسی کے اندر وہ پروان چڑھتی ہے، وہ بڑھتی ہے، وہ پلتی ہے، وہ بالغ ہوتی ہے اور نکاح کی عمر میں پہنچتی ہے تو اس کے اندر یہی سب کچھ رہتا ہے کہ فلاں کپڑا ایسا ہونا چاہیے، زیور ایسا ہونا چاہیے۔ تو شروع سے لے کر آخر تک اسے زیور کی محبت کو اور مال کی محبت کو، کپڑے کی محبت کو اس کے دل میں اڈیل دیا جاتا ہے۔ سب طرح کا زیور اسے پہنایا جاتا ہے، صرف ایک زیور نہیں بنایا جاتا، وہ زیور یہ ہے کہ تقوی کا زیور نہیں پہنایا جاتا۔ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچپن ہی سے تقوی کا زیور بنائے، تقوی کا زیور پہنائے۔ مطلب یہ ہے دین اور شریعت اسے سمجھائے۔ تجھے زندگی گزارنا ہے شوہر کے ساتھ، تم کس طرح رہنا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ماں باپ کو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ سب چیزیں نہ ہونے کے نتیجے میں ہمارے سماج کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر ہم دیکھتے رہتے ہیں نکاح کر کے ابھی دلہن کے ہاتھ سے مہندی کا رنگ بھی ختم نہیں ہوا، اس سے پہلے گھر میں آ کر بیٹھ گئی مجھے شوہر نہیں چاہیے۔ ایسے ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہم سنتے رہتے ہیں۔ یہ سب اسی لیے کہ ہم نے اپنے اولاد کو حقوق نہیں سکھلایا، دین نہیں سکھلایا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہاں ماں باپ موجود ہیں، سرپرستان موجود ہیں، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا حنیف صاحب لوہاری دعوت برکاتہ فرماتے ہیں اگر اسے تقویٰ نہیں سمجھائیں گے، دین نہیں سمجھائیں گے، شریعت نہیں سمجھائیں گے، نکاح سے پہلے اگر ایسے لڑکی کا نکاح کریں گے تو حضرت فرماتے ہیں کہ آپ نے جو ہے اسے جہیز کے لیے سامان خریدا، کہاں سے خریدا؟ حیدرآباد سے خریدا۔ کہاں سے خریدا؟ بالکل ملیشیا سے خرید کے آیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں اگر اسے دین اور شریعت نہیں ہے تو اسی بیڈ کور میں بیٹھ کر کے جھگڑا کرے گی جو ملیشیا سے خرید کے لے کر آیا۔ اگر اس کے پاس دین ہے، شریعت ہے، یہی ویلکنڈا سے کوئی بیڈ خرید کے لایا تو سکون کی نیند سوئیں گے، اس لیے کہ دین اور شریعت موجود ہے۔ تو اسی کی کمی ہے۔ آج نکاح کرتے ہیں، نکاح کا تصور آتے ہیں، یہی سمجھتے ہیں کہ اچھے سے اچھا رشتہ ہے، جب وہ بیوی بن کر، بہو بن کر جو ہے بھاوج بن کے گھر میں آ جائے تو اسی کے ساتھ لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ شوہر بیوی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک طرف لڑکی کی ماں ٹانگ کھینچتی ہے، ایک طرف جو ہے لڑکی کی بہن ٹانگ کھینچتی ہے اور کہتے ہیں کہ نکاح کرنے کے بعد جو ہے انہیں بیوی کا لوٹا بن گئی ہے۔ اچھا تھا بھائی ہماری بات مانتا تھا۔ تو نکاح کیا ہے لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے، مبارک اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے۔ اس کا حق ادا نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ تو یہاں پر جو ہے نکاح کرتا ہے مرد بھی اور عورت بھی، لڑکا بھی لڑکی بھی نکاح کرتے ہیں، لیکن مرد کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ مرد کے ذمہ داروں سے یا مرد سے کہا جا رہا ہے نکاح کرنے والی لڑکی بھی ہے، تم بھی ہو، لیکن تمہاری ذمہ داری زیادہ ہے کہ تم لڑکی کو جو ہے محبت کے ساتھ پیش آؤ، اچھی طریقے سے زندگی گزارو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لڑکی کے اندر کچھ خاص صفت پائی جاتی ہے جسے کہتے ہیں نخرے، جسے کہتے ہیں ناز سے پلی ہوئے رہتی ہے، اس کے اندر وہ باتیں پائی جاتی ہے۔ تو ایسے موقع پر بعض چیزوں میں شوہر کی بات بھی نہیں مانتی، تو ایسے موقع پر مرد کی ذمہ داری بنتی ہے اسے خوبصورتی کے ساتھ ہینڈل کر کے زندگی گزارے۔
بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لو احسنت احداہن الدہر خیرا، اگر تم زندگی بھر، مردوں سے کہا جا رہا ہے، اگر تم زندگی بھر جو ہے خیر کا معاملہ کرتے رہو، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اگر ایک دن بیوی نے شوہر سے کوئی ڈیمانڈ کیا اور شوہر نے وہ ڈیمانڈ پورا نہیں کیا، تو ایک دن ڈیمانڈ پورا نہ کرنے پر بیوی جو ہے اب تک جتنے ضروریات پوری کرتے تھا سب پر پانی پھیر دے گی، اور یہی جملہ بیوی کہہ دے گی ما رأیت منک خیرا قط، تمہارے پاس آنے کے بعد میں نے کبھی خیر دیکھا ہی نہیں۔ ایک دن اگر مطالبہ پورا نہیں کیا، سب کو تجربہ ہے، سب نکاح شدہ اور مرد حضرات موجود ہیں، تو میرے محترم بزرگ دوستو، یہ لڑکیوں کی خاصیت ہے۔ تو ایسے موقع پر مرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے اور بیوی کو سمجھا بجھا کر کے لے کے چلے، ورنہ اسی وقت جو ہے وہ ایک کہا تو یہ بھی ٹمپر میں آ کر کے کچھ کہہ دیا، تو پھر جو ہے معاملہ بڑھتا ہے اور آگے چلتا ہے، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آتی ہے۔ طلاق کی نوبت آنے کے بعد ایک طرف لڑکا گیا، ایک طرف لڑکی گئی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی اولاد بھی ہوتی ہی لڑکے کا معاملہ کسی سے نکاح کر لیتا ہے، لڑکی کسی سے نکاح کر لیتی ہے، معاملہ جو ہے پیدا ہونے والے بچوں کا رہ جاتا ہے، وہ ادھر ادھر جو ہے بالکل برباد ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسے موقع پر لڑکیوں کے والدین کو اور ان کے سرپرستوں کو یہ ذمہ داری بنتی ہے، اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو آپس میں حل کرنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نکاح کا جو رشتہ ہے کیا انداز سے بیان فرمایا، کیا فرمایا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، تم ان کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہو۔ لباس کے معنی ڈریس۔ کیا مطلب لباس کا؟ لباس کا مطلب یہی ہے آدمی کپڑا پہنتا ہے اور انسان کے جسم کے اندر بہت سارے دھبے ہیں، بہت سارے جو ہے مسے ہیں، بہت سارے پھوڑے پھوسنی ہیں۔ آدمی کپڑا پہنتا ہے تو اندر کے تمام دھبے چھوٹ جاتے ہیں، اس کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو لباس کہہ کر کے اسی حقیقت کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ اگر لڑکی سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے، مرد لباس بن کر کے زندگی گزارے، وہی اس کو ایڈجسٹ کر کے ختم کر دے۔ اگر مرد سے کوئی اونچ نیچ پیدا ہو تو عورت لباس بن کر کے اس کو چھپا کر کے وہی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے، بجائے اس کے کہ ایک معاملہ چھوٹا سا ہوا تو آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کام و کام جو ہے خبر یہاں سے وہاں تک بھیج جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا معاملہ گھر میں ہوا تو لڑکی نے فوراً جو ہے ماں باپ کو فون کر کے بول دیا کہ میرا میاں اس طرح کر رہا ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ بھی ایسے جاہل ہیں، ایسے جاہل ہوتے ہیں کہ فوراً فون کیا تو لڑکی کو کہتی ہے ماں یہ سب سماج میں چل رہا ہے، لڑکی کو کہتی ہے تو اسے چھوڑ کر کے آ جا، میں دوسری جگہ نکاح کرتے رہتی ہوں۔ یہ بات کہنے کی ہے، اسے سمجھانا چاہیے، اسے بجھانا چاہیے، اسے حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایسے جاہل ہیں، ایسے جاہل ہیں، بجائے سمجھانے کے معاملے کو اور الجھا کر کے رکھ دیتے ہیں، معاملہ حل ہونے کے معاملہ اور پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، نکاح کرنے سے پہلے میاں اور بیوی ہر ایک اپنے حقوق کو جان کر کے زندگی گزارے، اور حقوق کو جان کر کے زندگی گزاریں گے انشاءاللہ یہ سب جو ہے فتنے پیدا نہیں ہوں گے اور یہ جھگڑے پیدا نہیں ہوں گے۔ طلاق کا مسئلہ ہو یا خلا کا مسئلہ ہو، کہ نکاح کر کے ایک ایک ہفتے میں 3 دن کے اندر جو ہے خلا اور طلاق کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور پر فتنے کا زمانہ موبائل کا، کہ لڑکی نکاح کی تو ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے علاقے کے اندر چنئی میں تو نکاح ہوا، نکاح کرنے والا لڑکا وکیل تھا، ایڈوکیٹ تھا، اور نکاح کرنے کے بعد لڑکی گھر آتی، کیا بات ہے، کہتے ہیں کہ وہ لڑکا کسی اور گھر سے تعلق رکھا ہوا۔
اتنے سارے ارمانوں کے ساتھ ماں باپ اپنی راتوں کی نیند کو حرام کر کے لڑکی کے رشتہ تلاش کرنے کے لیے کوشش کرتے ہی آخر میں نوبت یہاں پہنچتی ہے، نکاح کر کے 4 دن میں نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے لڑکی نکاح کر کے آ جاتی ہے، لیکن موبائل چیک کیا گیا تو وہاں پر دیکھا تو غیر سے کسی تعلق رکھتے ہوئے۔ تو موبائل کے معاملے میں بھی ہمارے جو پیرنٹس ہیں بہت حساس رہنے کی ضرورت ہے، کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے، اس کا موبائل تلاش کرتے رہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے اس طرح سے فون لے کر کے ہی نہ دیں جس کی وجہ سے فتنے جنم لیتے ہو، فتنے پیدا ہوتے ہو۔ اگر مجبوری کے درجے میں موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیا تو ایسے کیئرفل اور پورے توجہ کے ساتھ اس کا موبائل چیک کرتے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کے معلوم ہوئے بغیر وہ کسی اور سے رشتہ کر لے، پھر ماں باپ نکاح کر کے رکھے اور دوبارہ دن خدا کی نوبت آ جائے۔ یہ سب ہمارے سماج کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر اور ہمارے خاندانوں کے اندر ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہم نکاح کو عبادت سمجھے اور بہت عظیم عبادت سمجھے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوه والا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہارے پاس ایسا کوئی رشتہ آئے جس رشتے کے تعلق سے اس کے دین اور اس کے عادت پر تم راضی ہو، یعنی وہ دیندار لڑکا ہے، اخلاق والا لڑکا ہے، جب تمہارے پاس ایسا رشتہ آ جائے تو فوراً نکاح کر دو۔ اگر نکاح نہیں کریں گے کیا ہوگا؟ فرمایا تکن فی الارض فساد، زمین کے اندر بہت فساد ہوگا، بہت زیادہ فساد ہوگا۔ یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تم اس کے دین اور اس کے اخلاق کو دیکھو۔ یہاں اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اس کے مال کو دیکھو، اس کے اسٹیٹس کو دیکھو، اس کے پوزیشن کو دیکھو، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا۔ لیکن آج ہمارے سماج کے اندر اسی دین اور اسی اخلاق کو چھوڑ کر کے سب چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ جب سب چیزوں کو دیکھا جائے گا، جب شریعت کے خلاف عمل کریں گے، یقیناً فساد ہوگا، یقیناً جو فتنہ ہوگا، جیسا کہ آج ہمارے سماج کے اندر ہو رہا ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا سب کا سب ایک سامان ہے جو یوز اینڈ تھرو ہے، جس کو یوز کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، لیکن بہترین سامان تو وہ ہے جو نیک عورت ہے۔ یہاں صرف عورت کا لفظ نہیں کہا اللہ کے نبی نے، المرأة الصالحہ، نیک عورت ہی جو ہے بہترین سامان ہے۔ تو نیک بننے کے لیے ماں باپ کی توجہ کی ضرورت ہے، ان کی نگرانی کی ضرورت ہے، تبھی چل کر کے وہ لڑکی نیک بنے گی۔ اگر توجہ نہیں دیں گے، اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے، جس طرح سے کھیتی باڑی کے اندر اگر ہم دیکھتے ہی اگر کھیتی کرنے والا کسان اگر توجہ نہیں دیتا ہے تو اس کے اندر کانٹے اگاتے ہیں، اس کے اندر گھاس پھوس اگاتے ہیں، اس کے اندر جنگلی جو ہے پتے نکلتے آتے ہیں، جس کی وجہ سے غلہ اور اناج کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسی طرح سے لڑکی کے ایمان کی اخلاق کی طرف جو ہے توجہ نہیں دیں گے، طرح طرح کے بدمعاشیاں، بد اخلاقیاں اور برے کردار اور برے اخلاق جو ہے اس کے اندر جنم لیں گے۔ پھر اس کے بعد جب پانی سر سے اوپر چڑھ جائے گا تو ایسے موقع پر افسوس کرتے رہیں گے، تو اس وقت کا افسوس کرنا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہمارے ایک بہت بڑے مفتی صاحب حضرت مولانا مفتی ابو الحسن صاحب دعوت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں، حضرت والا کا خطاب ہوگا، اس کے بعد نکاح کا عمل ہوگا۔ آپ سب حضرات غور سے سنیں، ان باتوں پر جو آپ حضرات کے سامنے کہا گیا ہے، مختلف باتیں نکاح کے تعلق سے کہی گئی ہے، اس پر غور کریں اور اس کو اپنی زندگی کے لیے، عمل کے لیے اپنانے کی ہم کوشش کریں اور اپنے
اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرے تاکہ نکاح کے بعد صحیح معنی میں شوہر بن کے زندگی گزارے، صحیح معنی میں بیوی بن کے زندگی گزارے، اس کی طرف پوری توجہ دے۔ نکاح کرنے کے بعد جو ہے اخلاق سکھانے کے لیے، آداب سکھانے کے لیے کہیں اسلام میں بھیجنے سے پہلے، نکاح کرنے سے پہلے اپنی لڑکی کے صحیح اخلاق سدھار کر کے ہم نکاح کے قابل بنا کر کے بھیجے۔ اللہ تعالی ہماری ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت مفتی صاحب سے ادب درخواست ہے کہ وہ یہاں پر تشریف لائے اور اپنے قیمتی نصائح سے ہم جو پیاسوں کی پیاس کو بجھائیں۔